بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک۔ لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، یہ جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ تو لکھی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو مرزا محمد علی جہروی نامی کی ملی، ایک کلپ تھا، اس کے اندر اس کا کہنا، اس نے یہ آیت مبارکہ سورہ روم آیت نمبر 31 تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا کہنا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، اور یہاں تک کہ پاکستان میں ایک قانون ہے جو نماز نہ بھی پڑھے اس کو غسل دیں گے اور اس کی تدفین کریں گے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ استدلال کہاں سے اٹھایا؟ استدلال اس آیت سے اٹھایا کہ اللہ فرماتا ہے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ پہلی بات، یہ جو آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس آیت کے دو جز ہیں۔ پہلا جز نماز قائم کرنے کے متعلق ہے، دوسرا جز وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے بارے میں ہے۔ ان دو جزوں کا آپس میں کوئی تلازم نہیں، ان دو جزوں کا آپس میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کس طرح نہیں؟ واو عاطفہ آ گیا ہے، ولا واو جو حرف عاطفہ ہے، یہ واو حرف عاطفہ کسی بھی کلام کے مابین آتا ہے یا کسی بھی کلام کے درمیان میں آتا ہے تو پہلے والے کلام کو ختم کر کے دوسرے کلام کی ابتدا کرتا ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اس مشرکین سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں نے ایک تفسیر نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 10 سے زائد تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ اس کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی تفسیر کے تحت جامع البیان کے اندر لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان میں سے نہ ہو جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اس سے باز رہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ اسی طرح تفسیر مراغی میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے تحت لکھا ہے بِهِ غَيْرُهُ بَلْ أَخْلَصُوا لَهُ وَلَا تُرِيدُوا بِهَا سِوَا وَحَافِظُوا عَلَى امْتِثَالِ أَوْ أَمْرَهُ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ خالص ہو جاؤ اور تمہارا ارادہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات یاد کر لو اور جن کاموں سے اللہ پاک روکتے ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ یہ تفسیر مراغی کے اندر بات بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ ایک بات، ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، یہ بتاؤ اس کے اندر کہاں پر لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے؟ کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی تفسیر، وہ اہل پاکستان کی ہو یا اہل شام کی ہو، کسی کے اندر یہ بات نہیں لکھی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ بلکہ لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، یہ جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔
وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ تو لکھی رہ گئی. مسند امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیا اعلان نبوت کیا تھا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے عبادت خانے میں تشریف لے گئے. وہاں پر یہودیوں کا ایک امام جو یہودیوں کو توریت شریف کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر احکامات نازل ہوئے تھے وہ ان کو بتا رہا تھا. پڑھتے پڑھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے کچھ کلمات آ گئے، اس نے وہ گول کر دیے، وہ چھوڑ دیے. تو اسی جگہ پر ایک یہودیوں کا عالم جو وہاں پر موجود تھا آخری سانسیں لے رہا تھا. یہودیوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے اندر یہ ایک رسم ہے کہ جب ان کے جو علماء ہوتے ہیں ان کا آخری وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، تو وہ ان کو عبادت خانے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پر پڑے پڑے مر جائیں. تو وہ یہودیوں کا عالم وہ وہاں پر بیٹھا تھا، وہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگا مجھے اٹھا کر جہاں پر مجمع لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرماتے وہاں پر آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا اے لوگوں، یہ جو ہے اس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے جو کلمات تھے وہ گول کر دیے، اس نے وہ نہیں پڑھے. تعریفی کلمات کیا تھے؟ اس کا نام احمد ہوگا، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، مکہ والے ان کو نکال دیں گے، ان کا جو مسکن ہوگا وہ اپنا مسکن مدینہ منورہ بنائیں گے. اسی طرح 2-4 اور کلمات تھے. اس نے وہ توریت شریف ان کو دکھائی، بولا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفی کلمات تھے، اس نے گول کر دیے. یہ بات کر کے وہ گیا جہاں پر بیٹھا تھا، وہاں پر جا کے لیٹ گیا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ اس کو اٹھاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے، اب یہ ان یہودیوں کے لیے غیر ہو گیا ہے، اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، اب اس کے غسل تدفین کی ذمہ داری اب ہماری ہے، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے صدقے کیے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی. وہ پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ ادا فرمایا. کتنے روزے رکھے، کتنی نمازیں پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اب ہمارا ہو گیا، ان کے لیے غیر ہو گیا، اور ان کے اس کو غسل وغیرہ نماز جنازہ اس کا ادا کی گئی. اسی طرح صرف یہ نہیں بلکہ ایک اور روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جلد نمبر 9 حدیث نمبر 3600 میں ہے. فرماتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ جب پوچھا کرتے تھے کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوگا حال آنکہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. لوگ جب اسے شناخت نہ کر سکتے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے وہ کون ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسقیرم، جس کا تعلق عبد الاشہل سے تھا اور اس کا نام عمر بن ثابت بن وقش تھا. حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اسیرم کا کیا واقعہ ہوا تھا. انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اسلام لانے سے انکار کرتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جبل احد کی طرف ہوئے تو اسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر تلوار پکڑی اور روانہ ہو گیا. وہ لوگوں کے پاس پہنچا اور لوگوں کی صفوں میں گھس گیا. وہ صحیح تن من دھن سے لڑا، بالآخر زخمی ہو کر گر پڑا. عبد الاشہل کے لوگ جب اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے تو انہیں میدان جنگ میں وہ بھی پڑا نظر آیا. وہ کہنے لگے واللہ یہ تو اسیرم ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گیا؟ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے تو اس وقت تک یہ اس دین کا منکر تھا. پھر انہوں نے اسے پوچھا کہ عمر تم یہاں کیسے آ گئے، اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے یا اسلام کی کشش کی وجہ سے؟ اس نے کہا اسلام کی کشش کی وجہ سے. میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور میں مسلمان ہو گیا. پھر اپنی تلوار پکڑی اور روانہ ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہ جہاد میں شرکت کی. اب جو مجھے زخم لگنے تھے وہ لگ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا.
لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ بتائیں یہ جو حضرت اسیرم عمر بن ثابت، اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے حج کیے، کتنی زکاتیں کی، کتنے صدقات دیے، ایک نماز پڑھی؟ آپ کا کہنا مسلمان جو بھی ہو جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ایسی شخصیات کے نماز جنازہ ادا فرمائے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اب جواب دو، اب یہ جو دو صحابی ہیں اب یہ مشرک ہو گئے؟ اب یہ مشرک ہو گئے؟ اب ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ یہ جو تمام تیرے فتوے، یہ تمام تیرے فتوے باطل ہیں، یہ تمام تیرے فتوے میں تیرے منہ پر مارتا ہوں۔ ہاں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا فقد کفر، وہ تحقیق کافر ہے۔ اب کفر کی دو قسمیں، ایک کفر عملی، ایک کفر شرعی۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا گویا کہ اس نے کفر عملی کیا نہ کہ کفر شرعی کیا۔ یہ آپ اپنے ذہن سے بات نکال دیں۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ ادا نہیں کر دی جائے گی اور ان کو غسل کیا کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہ چند ایسے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگے، انشاءاللہ وہ تفصیل گفتگو ہے وہ درس قادم میں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔